بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے۔ نوجوانوں کی سرداری کا شرف آپ کو حاصل ہے اور آپ حد سے زیادہ مہمان نوازی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حنیف اور اسلم کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے آزمایا گیا، لیکن ہر دفعہ کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کی وفا کی گواہی دی، حتیٰ کہ ابو الانبیاء سے پہچانے جانے لگے۔ حنفاء میں آپ ہر دل عزیز ٹھہرے، اور قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس عطا کیا جائے گا۔ اتنے عز و شرف اور مقام رفیع کے مالک ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ موت کو یاد فرماتے اور ملک الموت کا خوف اپنے آپ پر طاری رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ انہیں دکھائے کہ او مومن کی روح کس طرح قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کی، اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا، بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس، پاکیزہ خوشبو سے معطر اور خندہ پیشانی چہرہ سے عیاں ہے۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مومن نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہو تو تیرا چہرہ ہی اسے خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا، اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیا۔ پھر جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سخت سیاہ انسان جس کی دونوں ٹانگیں زمین میں گئی ہوئی ہے اور اس کا سر آسمان میں ہے، اتنا بدصورت کہ کبھی ایسا بدصورت آپ نے نہ دیکھا ہو۔ اس کے جسم کے ہر بال کے نیچے بڑکتا ہوا انگارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر کافر تجھے ایک نظر دیکھ لے تو اس کی جان لینے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اہل تاریخ اور اہل سیر کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بوڑھے شخص کی صورت میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی فیاضی سے لوگوں کو کھانا کھلاتے اور ان کی مہمان نوازی فرماتے۔ اسی دوران کہ آپ کی عادت مبارک لوگوں کو کھانا کھلانے اور ان کی مہمان نوازی کرنے کی ثابت تھی کہ آپ نے جنگل میں ایک بوڑھے شخص کو چلتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا جس پر وہ سوار ہو گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے کھانا پیش کیا۔ وہ بوڑھا شخص جب بھی کوئی لقمہ لیتا اور اسے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا تو کبھی وہ اس کے کان میں چلا جاتا اور کبھی اس کے منہ میں چلا جاتا۔ پھر جب وہ اپنے منہ میں داخل کرتا ہے
اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی دبر سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی روح قبض نہ کی جائے جب تک موت ان سے بات نہ کر لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوڑھے کا یہ حال دیکھا تو اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تجھے کیا ہے کہ تو یہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ عمر بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اتنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے بارے میں سوچا تو اپنی عمر کو اس کی عمر سے 2 سال کم پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے اور میرے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے، تو کیا میں جب تیری عمر کو پہنچ جاؤں تو میں بھی تیری طرح ہو جاؤں گا؟ بوڑھے نے کہا، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، اے میرے رب، میری اس سے قبل روح قبض فرما لے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ وہ شیخ ملک الموت تھا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک عمر 200 سال تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 195 سال تھی، اور آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔